السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو ہوم اسٹیچنگ۔ آج میں آپ کے ساتھ ٹروزر کا ایک بہت ہی خوبصورت ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں اور ساتھ ہی ایک ہیلپ فل ٹرک شیئر کروں گی جس کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے، ایک دم برانڈنگ اسٹائل میں۔ بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، اس کا ہر ایک پوائنٹ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے اس طرح کی لیس چاہیے ہوگی، کسی بھی سائز میں آپ لیس یوز کر سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ دیکھیں میڈیم سائز کی لیس ہے اور کتنی پیاری لیس ہے، یہ دیکھیں۔ آپ کسی بھی سائز کی، زیرو سائز کی یا اس سے مزید بڑی اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نے لیس یوز کرنی ہے، لیکن آپ نے بیس کلر کی لیس یوز کرنی ہے تو ہی آپ کا یہ ڈیزائن جو ہے وہ خوبصورت لگے گا۔ کنٹراسٹ لیس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے برانڈڈ لک لانی ہے تو آپ نے سیم لیس یوز کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے ٹروزر کی سمپل کٹنگ کی ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ نے 3 انچ کا اس طرح سے نشان لگانا ہے۔ نیچے میں نے اس کے جو پونچے کی فولڈنگ کا مارجن ہوتا ہے وہ بالکل نہیں میں نے لیا۔ یہاں پہ 3 انچ کا پہلے نشان لگایا، پھر آپ نے اوپر کی طرف بھی 3 انچ کا نشان لگانا ہے، یعنی 3 انچ کا مارجن چھوڑ کے آپ نے نشان لگانے ہیں۔ ان دونوں نشانوں کو آپ نے اس طرح سے سیدھا کر لینا ہے، بالکل سیم اسی میجرمنٹ کے ساتھ۔ اگر آپ مارکنگ کر کے کٹنگ کریں گے تو آپ کا ڈیزائن بھی بالکل ویسا ہی بنے گا جیسا کہ میں بنا رہی ہوں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں جو آپ نے مارکنگ کی ہے اس کے اوپر آپ نے کٹنگ کر دینی ہے۔ اچھا، ٹروزر کے دونوں پانچوں کو آپ نے ایک ہی ساتھ کٹنگ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں دونوں پونچے ایک ساتھ ہیں، اس طرح سے آپ کے جو دونوں پونچے کے ڈیزائن ہے وہ بالکل ایکول بنے گی۔ یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کے جو ہے وہ پارٹ جو ہے وہ کٹنگ کر لی ہیں۔ اب آپ نے اس کے اوپر لکھ لینا ہے یہاں پہ 1 2 and 3، اس طرح سے آپ کے جو پارٹ ہیں وہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ اب سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سینٹر والا پارٹ، یعنی جس کے اوپر 2 لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ میرے پاس لیس ہے، اسی لیس کو میں یوز کر کے بناؤں گی سینٹر لیس، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست ٹپ ہے جو آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ نے الٹی سائڈ پہ کراس کا نشان لگا لینا ہے، کیونکہ پلین فیبرک ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کی الٹی سائڈ کون سی ہے اور سیدھی سائڈ کون سی ہے۔ اسی طرح آپ کراس کا نشان لگا لیں، اور لیس کی بھی آپ نے اس طرح سے الٹی اور سیدھی سائڈ کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے۔ اب پٹی کی الٹی سائڈ پہ آپ نے لیس کو اس طرح سے سیدھا رکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے کوئی بھی پوائنٹ مس نہیں کرنا، آپ نے ہر چیز جو ہے وہ دھیان سے دیکھنی ہے۔ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں لیس کو میں نے سیدھا رکھا ہوا ہے اور جو پٹی ہماری ہے وہ الٹی ہے۔ اب اس کناری کو آپ نے چھپاتے ہوئے یہاں پہ آپ نے سلائی لگا دینی ہے یہاں پہ، اور ساتھ جو دیکھیں میں صرف 0.1 کا مارجن لے کے اس کے اوپر سلائی لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے زیادہ مارجن نہیں لینا، اتنا ہی مارجن آپ نے لے کے اس کے اوپر لیس لگا دینی ہے۔ اب اسی طریقے کے ساتھ آپ نے پٹی کی دوسری سائڈ پہ بھی لیس لگا دینی ہے، یہاں پہ اتنا ہی مارجن لے کے بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے پہلی والی جو ہے وہ لیس لگائی ہے۔ لیس آپ نے سیدھی رکھنی ہے اور پٹی کی الٹی سائڈ پہ آپ نے یہاں پہ جو کناری ہے اس کو چھپاتے ہوئے سلائی لگا دینی ہے۔ پٹی کی دونوں سائڈوں پہ میں نے سلائی لگا لی ہے۔ اب آپ نے اس کو پلٹا کے سیدھی سائڈ پہ اس طرح سے ٹرن کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں جس طرح آپ پائپنگ بناتے ہیں نا، اسی طرح آپ نے یہاں پہ اس کی پائپنگ کرنی ہے۔ آپ یہی سمجھیں کہ آپ اس کی کناری پہ پائپنگ کرنی ہے، اسی طرح سے آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے سیدھی سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کو اس طرح سے میں آپ کو دوبارہ دکھا رہی ہوں، اس پٹی لیس کو آپ نے ٹرن کرنا ہے سیدھی سائڈ پہ۔ یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ نے اتنی ہی آپ نے دیکھیں فولڈنگ کر کے آپ نے اس کی جڑ میں بالکل سلائی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے بالکل ایکول آپ سلائی لگاتے آئیں گے تو آپ کی جو جوائنٹ لیس ہے وہ بہت ہی زبردست ہر طرف سے پرفیکٹ لگے گی۔ یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں بالکل اس کی جڑ میں آپ نے اسی طرح سے سلائی لگانی ہے جس طرح میں لگا رہی ہوں۔ اسی طرح سے آپ نے دوسری سائڈ پہ بھی اس کی پائپنگ بنا کے آپ نے اس کی جڑ میں سلائی لگا دینی ہے۔ دیکھیں سلائی میں نے لگا لیا، اب اچھی طرح سے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے اس پٹی کو۔ یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے پٹی کو پریس کر لیا، کتنی فنشنگ کے ساتھ ہماری جو لیس ہے ایک دم گم طریقے سے جو ہے وہ اٹیچ ہو گئی ہے۔ اب باری ہے دوسری پٹی کی۔ یہاں پہ یہ دیکھیں جو 1 والی پٹی ہے جس کے اوپر ہم نے 1 لکھا ہوا وہ آپ نے پٹی لے لینی ہے۔ اس کی الٹی سائڈ پہ بھی آپ نے یہاں پہ نشان لگا لینا ہے تاکہ آپ کو اس کی الٹی اور سیدھی سائڈ کا پتہ چلے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں اس کی الٹی سائڈ پہ بالکل ویسے ہی آپ نے لیس کو جو ہے وہ سیدھا رکھنا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں پٹی کو آپ نے سیدھا رکھنا ہے اور نیچے والی جو پٹی ہے وہ آپ نے الٹی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ جو لیس کی یہاں پہ جو پھول ہیں یہاں پہ اس کی کناری پہ یہاں پہ آپ نے سلائی لگانی ہے۔ زیادہ لیس نہیں دینی، اتنی لیس دینی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ اس کے اندر مضبوطی کے ساتھ آ جائے، یعنی کہ واش ہونے کے بعد یہ بالکل نہیں نکلے۔ اتنی لیس آپ نے اس کے اندر دینی ہے کہ یہ صفائی کے ساتھ لگ جائے۔ دیکھیں میں اس کی جو کناری ہے تھوڑی تھوڑی سی وہ اس کی سلائی کے اندر دے رہی ہوں، زیادہ بالکل نہیں دینی،
اور سائڈ سے آپ نے جو پٹی کا کپڑا ہے وہ بھی آپ نے 0.1 کا ہی رکھنا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلی والی پٹی کے اوپر لیس لگائی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھیں تھوڑی تھوڑی کناری اندر دیتے ہوئے یہاں پہ سلائی لگا دینی ہے صفائی کے ساتھ، اور آرام آرام سے یہ کام کرنا ہے، جلد بازی کے ساتھ نہیں کرنا۔ اگر آپ آرام سے کریں گے تو فنشنگ آئے گی، فنشنگ کے بعد جو لک آتی ہے وہ بہت ہی زبردست آتی ہے، برانڈڈ اسٹائل میں آپ کا جو ٹروزر ہے وہ ریڈی ہوگا۔ اب سلائی لگانے کے بعد سائڈ سے یہ دیکھیے تھوڑا تھوڑا سا جو اس کے داغے ہیں وہ آپ نے کٹ کر لینے ہیں، تاکہ جب ہم اس کو گم کریں تو یہ سیدھی سائڈ پہ بالکل نہیں نظر آئیں۔ اصل میں یہ اسٹف ہے گرم، سردیوں کا کپڑا ہے تو اس کے داغے بہت زیادہ نکلے ہیں، تو میں اسی لیے اس کو گم کر رہی ہوں۔ ویسے بھی گم طریقے کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو پھر دکھا رہی ہوں، اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ اس کی پائپنگ کرنی ہے، اس کو پلٹ کے آپ نے سیدھی سائڈ پہ اس طرح سے فولڈ کر کے آپ نے بالکل ویسے ہی پائپنگ کرنی ہے جیسے کہ آپ نے پہلے کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اس کی جڑ میں اگین سلائی لگا دینی ہے۔ یہ گرم سٹاف ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، آپ اسی طرح کسی بھی لون یا کسی بھی ریشمی کپڑے کے اوپر اسی طرح سے سیم ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ یا اگر آپ اس طرح گم نہیں کرنا چاہتے تو آپ الگ بھی کرا سکتے ہیں، لیکن یہ بیسٹ طریقہ ہے۔ آپ کی جو ٹروزر ہے وہ ٹروزر تو خراب ہو جائے گا، لیکن آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ کہیں نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے آپ گم طریقے سے لگا کے دیں گے کسی کو بھی یا اپنے کپڑوں کو بھی، تو وہ بہت ہی زیادہ امپریس ہوں گے، اور فنشنگ بھی بہت زبردست آتی ہے۔ ایک دم گم طریقے سے آپ کی جو لیس ہے وہ لگ جاتی ہے۔ اور دیکھیں میں نے سمپل جو لیس ہے اس کو یوز کر کے میں نے جوائن لیس بنائی ہے۔ یہ طریقہ آپ کو ہوم سٹیچنگ سے ہی ملا ہے یا آپ کو یہ طریقہ پہلے بھی بتایا؟ آپ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ طریقہ پہلے بھی پتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ یہ طریقہ میں نے کسی کی ویڈیو پہ نہیں دیکھا، یہ طریقہ میں نے خود اپنے ذہن سے ہی نکالا تھا، اور یہ بہت ہی خوبصورت لگا ہے مجھے نا، بہت ہی پراؤڈ فیل ہوا جب میں نے یہ طریقہ جو ہے وہ خود ہی یوز کر کے، اور اس کی جو فائنل لک جب اس کی آئی ہے نا وہ بہت ہی زبردست آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں اسی طرح سے میں یہ دیکھیں اس پر جو پائپنگ ہے اس کے اوپر میں یہاں پہ سلائی لگا رہی ہوں۔ اب ہم نے اس کو ٹروزر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں الٹی سائڈ پہ آپ نے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے، سیم ویسے ہی آپ نے الٹی سائڈ پہ رکھ کے پٹی کو سیدھا رکھنا ہے۔ یہاں پہ پٹی کو آپ نے سیدھا رکھنا ہے، دیکھیں لیس جو ہے وہ آپ نے سیدھی رکھنی ہے، اور ٹروزر جو ہے وہ آپ نے الٹا رکھنا ہے۔ ٹروزر کی الٹی سائڈ پہ آپ نے اس پٹی کو رکھ کے بالکل ویسے ہی آپ نے کناری کی سلائی لگانی ہے جیسے کہ آپ نے نیچے والی پٹی کی لگائی ہے۔ سیم اتنا ہی مارجن آپ نے لینا ہے جتنا آپ نے نیچے لیا، تاکہ آپ کی جو دونوں لیس جوائن لیس ہے وہ بالکل برابر دونوں سائڈوں سے آئیں۔ یہاں پہ آپ نے 0.1 کا سائڈ سے مارجن چھوڑتے ہوئے اسی طرح سے آپ نے صفائی کے ساتھ کناری کی سلائی لگا لینی ہے۔ سائڈوں سے آپ نے ایکسٹرا جو داغے ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ کٹ کرنے ہیں، تاکہ جب ہم اس کو سیدھی سائڈ پہ فولڈ کریں یہ بالکل بھی نظر نہ آئے، تاکہ فنشنگ کے ساتھ ہماری جو سلائی ہے وہ لگ سکے۔ یہ دیکھیں اب اس طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے سیدھی سائڈ پہ، اسی طرح سے آپ نے اس کی پائپنگ کرنی ہے۔ پائپنگ نکال کے آپ نے اس کی جڑ میں سلائی لگا دینی ہے۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک ضروری چیز بتا دوں کہ آپ نے اس لیس میں اتنا ہی گیپ رکھنا ہے جتنا آپ نے نیچے رکھا ہے۔ یہ دیکھیں 1.5 انچ کا میں نے سینٹر میں گیپ رکھا اور نیچے 1.6 انچ کا ہے، نیچے آپ نے ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایکسٹرا رکھ لیں، لیکن آپ نے اوپر نیچے ایک جتنا ہی گیپ رکھنا ہے۔ میری بہت سی بہنیں ایسے ہیں کہ جوائن لیس آپ لگاتے ہیں اس کے سینٹر میں اتنا زیادہ گیپ رکھ دیتی ہیں جو بہت ہی برا لگتا ہے، اس کی جو فائنل لک ہے اس کو خراب کر دیتا ہے۔ سینٹر میں آپ نے اتنا ہی گیپ رکھنا ہے جتنا آپ نیچے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے سینٹر میں 4 انچ کا گیپ رکھا ہے تو آپ نے نیچے پونچے میں بھی اتنا ہی گیپ رکھنا ہے۔ اتنا گیپ رکھ کے اگر آپ جوائن لیس لگائیں گے تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ مزید آپ اس کے اوپر یا نیچے پلیٹس بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میرے پاس جو ہے وہ پونچے کی لینتھ اتنی ہی تھی، ٹروزر کی، تو میں مزید نہیں ڈال سکتی تھی۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں 4 انچ یا 5 انچ کی آپ نے ایکسٹرا پٹی لے لینی ہے، اس کے نیچے جو 1/2 انچ کا مارجن تھا ایکسٹرا اس کو آپ نے اس طرح سے فولڈ کر کے کریز بنا لی ہے میں نے، یہ دیکھیں۔ اب جس طرح آپ پلٹا لگاتے ہیں اس پٹی کو آپ نے آگے سے فولڈ کر کے اس کریز کے ساتھ ساتھ رکھ کے آپ نے لگا دینا ہے۔ یہاں پہ ایکسٹرا جو پٹی ہوتی ہے وہ آپ نے اسی طرح سے کریز کے ساتھ ساتھ 0.1 کا مارجن چھوڑتے ہوئے آپ نے یہاں پہ رکھ کے پٹی کو اٹیچ کر دینا ہے صفائی کے ساتھ۔ اب اس پٹی کو آپ نے ٹرن کر دینا ہے الٹی سائڈ پہ۔ یہاں پہ دیکھیں یہ بہت زیادہ کپڑا ہے، آپ نے ایکسٹرا یہاں پہ کٹ کر دینا ہے۔ ایکسٹرا کٹ کرنے کے بعد آپ نے جو فولڈنگ کا مارجن چھوڑنا ہے اس کو آپ نے اندر کی طرف اس طرح سے فولڈ کرنا ہے یہاں تک، اور جتنی یہ جوائن لیس لگی ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیے جوائن لیس کا جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے بالکل اس کے ساتھ ساتھ
इसकी इस اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں ایکسٹرا کٹ کر کے جو جوائن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کے اکارڈنگ اس کی فولڈنگ کرنی ہے. یہاں سے آپ نے 0.1 کا مارجن لے کہ آپ نے اس کی فولڈنگ کرنی ہے. یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے فولڈ کرنے کے بعد گم اسٹک کی مدد سے پیسٹ کر لیا ہے. یہاں پہ آپ چاہیں تو اس کے اوپر ہینڈ اسٹچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ہینڈ اسٹچ سے جان چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں لیس کی سیدھی سائڈ پہ یہاں پہ آپ دیکھیں 0.1 کا مارجن آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کی جڑ میں آپ اگر سلائی لگا دیں گے تو آپ کی جو نیچے والی پٹی ہے وہ مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر سلائی لگ جائے گی، آپ کو ہینڈ اسٹچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ویسے بھی جو ٹروزر ہیں اس کے اوپر آپ ہینڈ اسٹچ نہ ہی کیا کریں، کیونکہ بار بار پہننے سے جو ہینڈ اسٹچ ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے. تو اس طرح سے آپ اگر سلائی لگا دیں گے تو آپ کا جو کام ہے وہ مضبوطی کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ لیس کی سیم ہم نے نلکی لگائی ہوئی ہے تو وہ بالکل بھی اگر آپ جڑ میں لگائیں گے تو وہ بالکل بھی نظر نہیں آئے گی. اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ سلائی لگا دینی ہے. دیکھیں نیچے سے جو ہماری پٹی ہے اس کے اوپر سلائی لگ گیا، اوپر والی پٹی کی اوپر بھی آپ کی جو سلائی ہے وہ نظر نہیں آئے گی. یہاں پہ یہ دیکھیں سیدھی سائڈ پہ آپ کی جو سلائی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے نا. آسان طریقہ اور ایک زبردست اور ہیلپ فل ٹرک. اب یہاں پہ آپ نے جتنی جو اپنا پونچا ہے وہ رکھنا ہے 7 انچ 8 انچ 7.5 انچ میں یہاں پہ اس کا پونچا رکھ رہی ہوں، اور اس سائڈ سے آپ نے اس طرح سے پہلے اچھی طرح سے یہاں پہ لائن ڈرا کر لینی ہے. ٹھیک ہے، اچھی طرح سے یہاں پہ آپ لائن ڈرا کر لیں گے بالکل سیدھی. یہاں پہ آپ نے اگر شلوار کی جو لک رکھنی ہے وہ رکھنی ہے، اگر آپ نے ٹراؤزر کی لک رکھنی ہے تو وہ رکھنی ہے. تو وہاں پہ آپ نے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے اچھی طرح سے، پھر آپ نے اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے. سلائی لگاتے وقت آپ نے جو جوائن لیس ہیں وہ بالکل آپس میں جو ہے وہ جڑنی چاہیے، بالکل بھی آگے پیچھے نہیں ہو، کیونکہ یہیں سے آپ کی جو فنچنگ ہے وہ نظر آئے گی. یہاں پہ میں نے آپ کو بہت ہی زبردست ٹپ شیئر کیا ہے جوائن لیس کی. اب آپ کو جوائن لیس ڈھونڈنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی لیس لائیں، آپ اس کو جوائن لیس کی جگہ پہ یوز کریں اور سمپل جگہ پہ بھی. اکثر ہم لیس جو ہے وہ میچنگ کرتے ہیں تو جوائن لیس جو ہے وہ اکثر لیس کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور جوائن لیس جو ہے اتنی بڑی ملتی بھی نہیں ہے. تو یہ ایک آسان طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ ایک ہی سائز کی جو ہے وہ لیس لائیں، آپ اس کو جوائن لیس پہ یوز کریں. اسی طریقے سے آپ اس کو نیک لائن پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ دامن پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، یا آپ نے جو شرٹ ہے اس کی جو کلیاں ہیں اس میں یوز کرنی ہے وہاں پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. مزید اگر میں نے اس کی جو جوائن لیس لگائی کہیں پہ بھی تو میں اس کی ٹپ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. یہاں پہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا. اتنی ڈیٹیل ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک کمنٹ سے ہمیں مزید حوصلہ ہمارا بڑھتا ہے مزید پیاری پیاری ویڈیو بنانے کا. اتنی محنت ہم آپ کے لیے ہی کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں سائڈ سے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہماری جو جوائن لیس ہے وہ بالکل برابر آئی ہے، اور کتنی فنشنگ کے ساتھ اور گم طریقے سے ہماری جو جوائن لیس ہے وہ لگ چکی ہے. ایک دم برانڈیڈ لک اس کی آ رہی ہے. یہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ یہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ سمپل لیس یوز کر کے ہم نے اس کو جوائن لیس بنایا ہے. یہ دیکھیں سمپل لیس ہے، اس کو ہم نے جوائن لیس بنایا ہے. بہت ہی خوبصورت ٹپ ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور پیارا سا کمنٹ لازمی کیجیے گا کہ اگر آپ کو یہ جو ہے وہ ٹپ پسند آئی ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کیپری کی لک آتی ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس کو آپ کو چھوٹی سی فائنل لک دکھا رہی ہوں. اس طرح سے اس کی فائنل لک آئے گی جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے ایک دم برانڈی سٹائل میں. مزید آپ اس کے اوپر اور نیچے دو چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ پلیٹس ڈال دیں گے تو اس کی بہت ہی پیاری لک آ جائے گی. لیکن میں اس لیے نہیں ڈالی کیونکہ ٹروزر کی لینتھ ہی اتنی تھی، مزید اگر میں اس کے اندر پلیٹ ڈالی تو چھوٹی ہو جاتی. تو اسی لیے آپ یہاں پہ پلیٹ ڈالیں گے تو اس کی بہت ہی خوبصورت لک آئے گی. اگر آپ ایسے بھی رکھیں گے تو یہ ویسے بھی پیارا لگ رہا ہے. تو آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.